اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کا ذکر کرنے والا یا درود شریف پڑھنے والا کون سا خوش نصیب عمل ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بہت زیادہ کثرت سے کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو بہت زیادہ صاف ستھرا، جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ اتنا بڑا عمل ہو کہ تمہارا راہ خدا میں سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ہو۔ تم میدان جنگ میں جاؤ یا دشمنوں کو مارو یا شہید کر دیے جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے کون سا ایسا عمل ہے جس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی؟ فرمایا کہ عمل یہ ہے کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ بروز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پہ ہوگی جو بغیر اللہ پاک کے ذکر کے گزاری ہوگی۔ جنت میں کوئی حسرت نہیں سوائے اس گھڑی کے جو اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزری ہے۔ جنت میں انسان فرمائے گا، کاش کہ کوئی ایسی گھڑی ہوتی، وہ ایسی گھڑی اللہ پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزری ہوتی۔ کاش کہ میں اس گھڑی کو اللہ پاک کے ذکر میں گزارتا اور زیادہ سے زیادہ انعامات و اکرامات ملتے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ افضل عمل کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان مرتے دم تک اللہ پاک کا ذکر کرتی رہے۔ بڑا ہی خوش بخت ہے وہ شخص، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زبان پر ہر وقت اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو درود پاک پڑھتا ہے، جس کی زبان پر اللہ پاک کا ذکر ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہو، یعنی درود پاک کی کثرت کرنا۔ یعنی وظیفہ درود و سلام یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر بڑی سے بڑی پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، غم کو دور کرتا ہے۔ یہ بہترین وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہے، جس کو اتھینٹک مشکل کشا وظیفہ کہا جاتا ہے، جس کو حاجات برلانے کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جس کی کثرت کرنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جس کی کثرت کرنے سے غم دور ہوتے ہیں، جس کی کثرت کرنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اب کون نہیں چاہتا کہ اس کی حاجات پوری ہوں، اس کی بیماریاں ختم ہوں، اس کے غم دور ہوں؟ تو درود پاک کی کثرت کرنے سے اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو شخص بھی درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ مقام ولایت میں اسے داخلہ نصیب ہوتا ہے، اسے اولیاء کرام کی جماعت میں شامل کر لیا جاتا ہے، وہ بندہ اللہ پاک کا بھی مقرب بن جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نصیب میں، جس کی نام اعمال میں الفاظ کم اور درود پاک زیادہ ہو۔ درود پاک نور ہے، درود پاک رحمت ہے، درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے ارد گرد بہت ہی مضبوط نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے، انہیں اللہ پاک کی امان نصیب ہوتی ہے۔ جہاں کوئی دوسرا وظیفہ کام نہیں کرتا وہاں پہ درود پاک کام کرتا ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں تو اولیاء کرام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص درود پاک کی کثرت کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے تو ساری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر تم درود پاک کی اہمیت کو جان لو تو روزانہ 1,00,000 درود پاک پڑھنا بھی کم سمجھو۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں، صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔
درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے اور اپنے اوپر یہ کام آپ فرض کر لیجئے، نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وظیفے کی، آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہوا کرے گا، ہر مشکل ہو جایا کرے گی، آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ بے شک کم پڑھیں پر بلا ناغہ درود پاک پڑھیں۔ آپ درود پاک کی خود بھی کثرت کریں اور دوسرے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور آپ کے نام اعمال میں ہر وقت اگر کوئی شخص آپ کے درود پاک کی دعوت پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کا نام اعمال نیکیوں سے بھرتا رہے گا۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، درود پاک پڑھنے کی لوگوں کو دعوت بھی دیں اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں، چاہے دن میں آپ 5 مرتبہ بھی لکھیں، لیکن لکھیں ضرور۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، سب کے غم دور فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے اور ہم سب کو کثرت سے ادب والا، شوق والا، توجہ والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔